سامعین گرامی قدر، پوری کائنات میں حسد اس سے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو. بڑی توجہ چاہتا ہوں. حسد ہمیشہ اسی سے ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کمال ہو، جس کے پاس کوئی فضیلت ہو، جس کے پاس کوئی مقام ہو. اسی لیے آل محمد کو حسد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان سے زیادہ کسی کو عطا کیا ہو تو یہ کسی سے حسد کرے. اللہ نے جو انہیں علم عطا فرمایا، کیونکہ اس کائنات میں جو سب سے زیادہ عزت کے لائق چیز ہے اس کا نام علم ہے. جو مذمت کے قابل چیز ہے اس کا نام ہے جہالت، اور جو عزت کے لائق چیز ہے اس کا نام ہے علم. دنیا کی جتنی ترقی ہے اس کا دار و مدار علم پر ہے، جتنی بالیدگی ہے اس کا دار و مدار علم پر. اللہ نے جب بھی کسی کو عزت عطا کی اللہ نے تو اس نے علم کی بنیاد پر دی، حکومت کی بنیاد پر نہیں. میں فکرہ پھر عرض کرتا ہوں، اللہ کے نزدیک عزت طاقت کی وجہ سے نہیں ملتی، علم کی وجہ سے ملتی. جاہل منبر پر بھی ہو تو اللہ سے دور ہوتا ہے. عالم یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کر رہا ہو، وہ کھیت میں بھی لائق عزت ہے. عالم اگر کھیت میں بھی ہو تو اس کی عزت میں فرق نہیں پڑتا. جاہل اگر تخت حکومت پر بھی ہو تو یہ تخت اسے عزت نہیں دلا سکتا. ابراہیم کے پاس علم تھا، حکومت نہیں تھی. تخت پر فرعون تھا لیکن علیہ السلام موسیٰ تھا. میں بڑی تائید چاہتا ہوں صاحبان علم کی کہ موسیٰ علیہ السلام تخت کے بغیر علیہ السلام. تخت نہیں ہے جناب موسیٰ کے پاس، تخت فرعون کے پاس ہے، لیکن فرعون کو تخت عزت والا نہ بنا سکا اور موسیٰ سے ان کی عزت کوئی چھین نہ سکا، کیونکہ وہ حجت خدا ہے اور صاحب علم ہے. اللہ کی بارگاہ میں بلکہ پوری تاریخ آدمیت کا پہلا جھگڑا وہ علم کے ذریعے طے ہوا. اللہ فرماتا تھا میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا، فرشتوں نے اپنی عبادت کو پیش کر دیا. نحنو بحمدک و نقدس لک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں نے اپنی خلافت کے لیے جس چیز کو معیار بنایا وہ عبادت ہے. فرشتے کہہ رہے تھے کہ عبادت کی بنیاد پر ہمیں بنا، اور اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ذرا یہ نام بتاؤ. عبادت پیش نہ کرو، علم پیش کرو، کیونکہ اللہ کی خلافت کا معیار عبادت نہیں، کیونکہ عبادت ہے بندے اور اللہ کا معاملہ. اب کیا پتا کہ جو عبادت میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کو خوش کر رہا ہے یا بندوں کے سامنے ریاکاری کر رہا ہے. کیونکہ دعوی عبادت آسان ہے، دعوی علم مشکل. اس فکرے کو پھر سمجھیں. عبادت کا دعویٰ آسان ہے. ایک بندہ دعویٰ کرے میں پوری رات سجدے میں رہتا ہوں، آپ کو کیا پتا؟ یہ عبادت کا دعویٰ. لیکن علم کا دعویٰ جو ہے، اگر کوئی علم کا دعویٰ کرے گا تو اسے سوال کر دیا جائے گا کہ اس سوال کا جواب دے اور میدان میں جوہر کھول جائیں گے. علی کی فضیلت تخت کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے ہے.
کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ کائنات میں کوئی جتنا مرضی شور مچا لے، ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب علی پہلا خلیفہ نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی امام المتقین نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی یعصوب الدین نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کو امام المتقین نہ مانے، ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کو یعصوب الدین نہ مانے، ہو سکتا ہے کہ کوئی علی کو صراط مستقیم نہ مانے، ہو سکتا ہے کوئی علی کو حبل اللہ المتین نہ مانے، ہو سکتا ہے کوئی علی کو سبیل الہی نہ مانے، ہو سکتا ہے کوئی علی کو باب حدہ نہ مانے، ہو سکتا ہے کوئی علی کو نبع العظیم نہ مانے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی صاحب لواء الحمد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی صدیق اکبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی فاروق اعظم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے علی جبل احتشام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی روزی تقسیم نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی نے سورج واپس نہیں پلٹایا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی نے آدم کی توبہ قبول نہیں کرائی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی نے نوح کی کشتی پار نہیں لگائی تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی نے یوسف کو کنویں سے نہیں بچایا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ فرشتے علی کا حکم نہیں مانتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی رب نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی صفات پروردگار کا مظہر نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی مصطفیٰ کا جانشین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے علی خلیفتہ بلا فصل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے علی یاسین کا امام مبین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی صاحب لواء الحمد نہیں ہے۔ علی کے نقطہ بائے بسم اللہ ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے، علی کے وارث قرآن ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے، علی کا تعویل قرآن کرنے کا کوئی انکار کر سکتا ہے، علی کے مسلم اول ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے، علی کے کائنات کے ہادی ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے، علی کے پہلے امام ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن کوئی آنکھوں سے اندھا بھی ہو، کانوں سے بہرا بھی ہو، پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی عالم نہیں تھا۔ اس لیے کہ اگر میرا مولا عالم نہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگوں کو ہلاکت سے کیسے بچاتا؟ اگر میرا مولا عالم نہ ہوتا تو بڑے بڑے لوگوں کو ہلاکت سے کیسے بچاتا؟ اور جب دعوی علم کیا تو اس دور کے لوگ بھی آرام سے نہیں بیٹھے، انہوں نے بھی حد کر دی، علی سے ایسے سوال پوچھو کہ علی حیران ہو جائے۔ چنانچہ میرا مولا وضو کر کے مسجد میں آ چکا، اور صاحبان علم جانتے ہیں کہ مومن کے لیے نماز کا اول وقت نہایت اہم ہوتا ہے، اور اول وقت کی حدیں وہ مقرر ہیں، وقت گزر جائے تو اول وقت گزر جاتا۔ ایک جنگ میں میرے مولا سے بڑا عجیب سوال کیا ایک بندے نے، اور اس سے بھی عجیب جواب دیا میرے مولا نے۔ مولا علی جنگ لڑ رہے ہیں، بندے نے آ کے پوچھا یا علی کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ مولا نے فرمایا لا نعم، نہیں ہاں۔ بندہ حیران ہو کے کہتے یا امیر المومنین یہ جواب کیا ہوا؟ پہلے نہیں اور پھر ہاں۔ فرمایا جب تو نے پوچھا تو اس وقت نہیں ہوا، اور جب میں نے لا کہا تو لا کہتے کہتے ہو گیا۔ اور ہے یہ نہیں؟ ہم فیصلے کرتے ہیں گھڑی کو دیکھ کر، اور وقت فیصلے کرتا ہے علی کی مرضیوں کو پوچھ کر۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ امیر المومنین کی تکبیر اولیٰ کو، پہلی اللہ اکبر کو قضا کر دیں۔ مولا مصلی پہ ہے، بندے کو یا امیر المومنین کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی آج یہ سوال مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جواب علی بتا چکے ہیں۔ اگر میرا مولا نہ فرما چکا ہوتا تو پوری کائنات کے علماء و صاحبان علم کٹھے ہو کے بیٹھتے، پھر بھی مکمل جواب نہ دے پاتے، پھر بھی کچھ جانور رہ جاتے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں،
جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علی نماز پڑھتے رہے، بندے سوچتے رہے جی وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بھی کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، اس کے بھی کان باہر ہیں وہ بچے دیتا ہے، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ علی نے نماز ختم کی، ایک بندہ لیٹ پہنچا تھا، منصوبے میں شامل ہوا، سازش کا شریک تھا، پہنچا لیٹ تھا، اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ سوال ہو چکا ہے، اسے پھر وہی سوال پوچھ لیا، یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ علی علیہ السلام نے دیکھا سوال پرانا ہے، سائل نیا ہے، اور علی نئے سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتا۔ علی چاہتا تو فرما دیتا کہ میں نے جواب دیا ہے، ان بندوں سے پوچھ لو۔ علی چاہتے تو وہی پہلے والا جواب دہرا دیتے۔ علی نے دیکھا منگتا نیا ہے، خیرات تبدیل کر دو۔ علی نے فرمایا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو دانہ چگواتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ بتاؤ؟ جس بندے کو میری بات سمجھ آتی جائے میرے ساتھ بولتا جائے، ذہنوں میں محفوظ کرتا جائے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دانہ چگواتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ بندہ حیران ہو گیا، یا تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا، یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ سوال پھر پرانا تھا، سائل پھر نیا تھا۔ علی نے پھر خیرات تبدیل فرما دی، فرمایا جو اپنی غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ بندہ بولے گا وہی جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی، جو اپنی غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو اپنی غذا کو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ساری مسجد چپ ہو گئی علی کے جواب کے سامنے، اور ابو طالب کا بیٹا مسکرا کے ایک ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ممبر سے کہہ رہا تھا کوئی اور ہے پوچھنے والا؟ اگر کوئی رہ گیا ہو تو وہ بھی پوچھ لے۔ خدا کی قسم تم قیامت تک علی سے یہی سوال کرتے رہو، علی قیامت تک تمہیں مختلف جواب دیتا رہے۔ سلامت و آباد صاحب، تم مجھ سے یہی سوال کرتے رہو، میں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ایڈورڈ کلارڈ، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے امام علی کا یہ فکرہ سنا، کیونکہ اس کا تعلق صرف مذہب سے نہیں تھا، پوری دنیا سے تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس حدیث پر تحقیق کی، تحقیق کے اندر پہلی تحقیق یہ کی کہ علی کوئی سیاح تو نہیں تھا، گھومنے پھرنے والا انسان، دنیا کی سیر کرتا رہتا ہو اور تجربے کی بنیاد پر کہہ دیا ہو۔ اس نے کہا کہ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ علی جزیرہ نما عرب سے باہر آئے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ جزیرہ نما عرب سے علی باہر آئے ہو، تو جو جزیرہ نما عرب سے بھی بظاہر باہر نہ آیا ہو تو سیاح نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر میں نے دوسری بات یہ پتہ کی کہ علی علیہ السلام کے زمانے میں امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ کی تائید چاہیے، جس زمانے میں میرے مولا نے یہ دعویٰ فرمایا تھا اس وقت دنیا کے نقشے پر امریکہ نہیں تھا، تو کولمبس نے 200 سال پہلے اسے دریافت کیا۔ ابھی افریقہ بھی آباد نہیں تھا، آسٹریلیا بھی آباد نہیں تھا، اور میرے مولا نے دنیا کے ہر کونے کی گارنٹی دی۔ اس نے کہا میں نکل پڑا اور میں نے الیکٹرانک چھاننیوں کے ذریعے افریقہ کے جنگلوں میں ریت کو چھانا کہ کوئی چھوٹا سا کیڑا مل جائے جو علی کے کسی اصول کے خلاف ہو۔ اس نے کہا پھر میں سمندروں میں غوطہ خوروں کے پاس گیا کہ کوئی سمندر کی دنیا میں ایسی چیز مل جائے جو علی کے کلیے کے خلاف ہو۔ وہ کہتا ہے 3 سال کی تحقیق کے بعد
جب میں نے معمولی سے معمولی کیڑے کو بھی علی کے فرمان کے خلاف نہ دیکھا تو اب میرا قلم لکھنے پر مجبور ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے کوفے کے منبر پر بیٹھ کر قیامت تک پوری دنیا کی گارنٹی دے کر اتنے یقین سے جو بات کہی، نہ اسے علم جھٹلا سکا، نہ اسے مشاہدہ جھٹلا سکا، نہ اسے یقین جھٹلا سکا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی علی کا کہنا اتنا ہی سچ ہے جتنا 1400 سال پہلے۔ تو وہ کہتا ہے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یا کائنات علی کے سامنے بنتی رہی ہے یا کائنات علی اپنے ہاتھوں سے بناتا رہا۔ یا اس کے سامنے بنتی رہی یا وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا رہا، ورنہ اتنے اعتماد سے وہ کیسے فرما دیتا، اتنا عرصہ پہلے وہ کیسے یہ فکرے کہہ دیتا۔ تو سامعین گرامی، حسد کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ گھرانہ علم کا گھرانہ۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے سوال کیا اور علی نے مہلت مانگی ہو کہ تو کل پوچھنا، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ علی علیہ السلام نے سوال سننے کے بعد کہا سمجھ نہیں آئی ایک دفعہ پھر پوچھنا۔ اتنی دیر کی بھی مہلت نہیں، بلکہ میرے امام وہ ہے کہ ایک بندے نے خط میں سوال لکھا امام حسن عسکری کو، اور اس نے 7 سوال لکھے، امام نے 10 جواب دیے۔ 7 جواب لکھنے کے بعد مولا نے لکھا اس کے بعد تیرے پاس سیاہی ختم ہو گئی تھی، 3 سوال تیرے دل میں رہ گئے تھے، ان کے جواب یہ ہیں۔ آل محمد جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے، فقہ جعفریہ میں اسے امام کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں امام وہ نہیں ہوتا جس غریب کو چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ، صاحب علم ہونا چاہیے۔ اور پھر میں اس سوال کے جواب کے بعد آپ کی خدمت میں اس طرح ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں جی، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص 2 سال بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کی قضا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر کی ایک حد ہے، اور وہ حد بچپن سے بھی ہے، اور اس کے اندر فقہ نے مرد اور عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ عمریں بتائی ہیں۔ مذہب اہل بیت کے نزدیک جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے، اور 1-2 اور علامات ہیں جو آپ فقہ کی کتابوں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس پر روزہ اور نماز واجب ہو جاتے ہیں۔ اور لڑکے کی بھی 3 علامات ہیں بیٹے کے لیے مذہب اہل بیت کے اندر، داڑھی اتر آئے، 15 سال کا ہو جائے، جو باقی علامات کے لیے توضیح المسائل سے رجوع فرمائے، انہیں ممبر پر مجلس میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ 3 علامات اس کی، 3 علامات اس کی، 15 سال کا لڑکے کے لیے، 9 سال کے لیے بیٹی۔ اس کے بعد ضعیفی کے اندر بھی اللہ نے ایک حد مقرر فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ضعیف ہو جائے اور پھر بھی کہے کہ جی میں تو ضرور رکھساں جی، کیونکہ روزہ مشقت کا نام نہیں، اطاعت کا نام ہے۔ اسی طرح سے بیمار کے لیے بھی کہ ایک شخص گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، روزہ رکھنے سے لاغر ہو جاتا ہے، وہ روزہ رکھے یا نہیں؟ اگر یہ بندہ روزہ رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ میں مذہب شیعہ خیر البریہ کے مطابق مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ مریض اور مسافر ان دونوں کے لیے مرض علی سفر من ایام معدودات الاخر، ایک مریض ایک مسافر، مذہب دین اس چیز کا نام نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ضرور تم مشقت میں پڑو۔ عبادت خداوند کریم کی طرف سے بندوں پر ہے، لیکن صحت کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ زبردستی روزہ رکھے تو اس نے گناہ کیا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے کب کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر بیمار جیسے صحت مند روزہ نہ رکھے تو گناہگار، مریض روزہ رکھے تو گناہگار۔
اللہ فرمائے گا کہ تو بے وقوف ہے، جب میں نے تجھے منع کیا تھا، جب میں نے تجھے رعایت. اب اس میں بھی ایک اختلاف ہے اور وہ تیسرے سوال کا جواب ہو جائے گا. یہ فقہی اختلافات ہیں کہ بندہ کتنا بیمار ہو اور روزہ نہ رکھے. برادران اہل سنت کے نزدیک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جس میں موت کا اندیشہ، جس بیماری میں انسان کے مر جانے کا خطرہ ہو، اس میں نہ رکھے. تو آج کل تو بندہ چھینک سے بھی مرتے ہوئے نظر آتے ہیں. نت چھاوے تو بندے مر گئے، کیوں یا جی الٹی آئی ہے تو مر گئے جی. تو پھر کون سی بیماری ہے جس میں یہ گارنٹی ہے کہ اس میں موت آ سکتی ہے، اس میں نہیں آ سکتی؟ قرآن مجید کی عزت کی قسم، قیامت تک فخر کرو مذہب اہل بیت پر، کیونکہ یہ اللہ کا مذہب ہے. امام صادق سے بندے نے پوچھا مولا بندہ کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے؟ کسی بیماری کی حد، بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کی حد ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتے. ایک بندہ جھوٹ بول دے میرے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر کیسے بتائے گا کہ ہے کہ نہیں؟ ابتدائی ڈاکٹر تو نہیں بتا سکتے. وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے ہائے، اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کے کئی وکیل حضرات عدالت میں کہتے ہیں جی مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، میں آج نہیں آ سکتا. اس کا کیا کوئی چیک اپ کرے گا؟ یہ ہے مذہب شیعہ. امام صادق سے بندے نے پوچھا مولا بندہ کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے؟ قیامت تک امام کا جواب یاد رکھیے گا، اپنے بچوں کو یاد کرائیے گا. ہر بندہ نیت کر کے اٹھے کہ میں کم از کم ایک بندے کو اپنے امام کا جواب یاد کراؤں گا. بندے نے پوچھا مولا انسان کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے؟ امام نے فرمایا اپنے ضمیر سے پوچھے. سلامت رہے آباد و شاد. یہ معاملہ ڈاکٹر سے نہ پوچھے، یہ معاملہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ تو روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. کیونکہ اس کے لیے جو آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا اس سے بہتر فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اپنے ضمیر سے پوچھو کہ رکھ سکتے ہو کہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے ان کو چاہیے کہ جو نہیں رکھ سکتے ہیں، یا تو یہ بذات خود جب خدا انہیں صحت دے اس وقت ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھیں گے، اور جب تک نہیں رکھ سکتے تب تک یہ ایک وقت کا کھانا کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، مسکین کو. اس میں شرط ہے مسکین کو، اور مسکین جو ہے وہ کوئی بھی مل جائے تو اسے روزانہ کا فدیہ دیتے رہیں، تو یہ اس کا سلسلہ جاری و ساری رہ سکتا ہے. تو سامعین گرامی، قضا روزے کا ثواب فرض روزے کے برابر ہے یا نہیں؟ اگر روزہ قضا ہوا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا، اس کا پھر قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. کفارہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، 2 مہینے کے مسلسل روزے، لیکن مہینے چاند کے مطابق. 29 کا ہو تو پھر مہینہ پورا ہو جائے گا، لیکن درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو وہ اس کے دوبارہ سے شروع ہوں گے. مسلسل روزے رکھے مرد کے لیے 2 مہینے کے مسلسل روزے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ سارا اس کے اندر آ جائے گا اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے. اور اگر حرام کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ اس کو پلنٹی دینی پڑے گی. لیکن اگر وہ سفر کی وجہ سے چھوڑتا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، پھر ایک کے بدلے ایک رکھے گا، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب کے بارے میں اختیار خدا کو ہے. کیونکہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یا کسی مجبوری سے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے تو اس کے بدلے ساری زندگی بھی پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے تو وہ برکت حاصل نہیں کر سکتا جو ماہ رمضان کے روزے کے چھوڑنے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ نے جو اس مہینے کو عزت، مقام، عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے پر اس کی برابری میں پھر کوئی اور مہینہ نہیں آ سکتا. یہ حسد امیر المومنین سے، مولا علی سے، بادشاہ کائنات سے، اور اسی وجہ سے جس کا تعلق مولا علی سے ہو. ایک ابو طالب کا ایمان، اسی میں بحث کرتا ہے مولوی.
کہ علی کے باپ نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، حالانکہ اور بھی بہت سارے بندے موجود ہیں. میں نے کسی کو نہ دیکھا کہ کسی اور کے باپ کے ایمان کے بارے میں کوئی بتائے کہ کس کا والد کیا کرتا تھا. ہم سے سنتے نہیں، خود بتاتے نہیں. کیونکہ ایسے ایسے عزت مآب بزرگ میں نے تاریخ میں دیکھے کہ جن کے والدین کے پیشے پڑھ کے بندے کو شرم آتی. ایک بہت بڑے گرو گھنٹال کا باپ عرب کے ایک رئیس کے دسترخوان پر مکھیاں اڑانے کی نوکری کرتا تھا. کیا طرفہ تماشا ہے کہ اس دور کے بونے اپنے سے بڑے لوگوں کا قد ناپ رہے. اپنے حالات یہ ہیں اور مقابلہ ابو طالب کے بیٹے سے. پھر ایسے ہی بے غیرتوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں کہ سید اور امتی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ اپنے بے عزتوں کو عزت کروانا چاہتے ہیں. تو سامعین گرامی، خدیجۃ الکبریٰ سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ علی کی ساس ہے. شہید محسن نقوی کے 6 مصرے پڑھتا ہوں. وہ فرماتے ہیں قائم ہے شرافت تو نبوت کی بدولت، قائم ہے شرافت تو نبوت کی بدولت، اور پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے. یہ مکمل 4 مصرے اور 4 مصروں میں پوری تقریر ہے کہ قائم ہے شرافت تو نبوت کی بدولت، اور پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت. میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے، بی بی تیرا داماد نشیری کا خدا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے کیا ہے، بی بی تیرا داماد. سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لانے والے کا نام ہے علی، اور سب سے پہلے علی ولی اللہ پر ایمان لانے والی کا نام ہے خدیجہ. جس نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پر ایمان لایا اس بی بی کا نام خدیجہ، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور بی بی سنتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی. سب سے پہلے پیغمبر نے جسے وحی کے حالات بتائے وہ جناب خدیجہ، اور اس نے سنتے ہی پہلا فکرہ فرمایا آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتے آپ کے دروازے پر اترے. پھر روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا مجھے سردی لگ رہی ہے، پوری دنیا میں شور ہے، کالی کملی کالی کملی کالی کملی کہاں سے آئی؟ یہ فاطمہ کی ماں نے پہنائی تھی پیغمبر کو. آل محمد آپ کو سلامت ہو. جناب سیدین مسکراتے ہوئے چہروں کو آباد و شاد رکھیں. پیغمبر کے بدن کو سردی لگ رہی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی یمنی چادر اتار کر پیغمبر کو اوڑھا دی. وہ بن گئی کالی کملی. جبریل اترا، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر. کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے. کبھی ماں چادر اڑھا دے تب بھی قرآن نازل ہوتا ہے، کبھی بیٹی چادر اڑھا دے تب بھی قرآن نازل. ماں نے چادر اڑھائی تب بھی آیت آ گئی، بیٹی نے چادر اڑھائی تب بھی آیت آ گئی. پہلی گواہ ساتھ لے کر گئی، اور اب اس نے مشورہ کیا ورقہ بن نوفل سے. ورقہ بن نوفل بڑا عالم دین تھا، جلیل القدر عالم دین، لیکن مسلمانوں کا نہیں، توریت کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا. تو اس نے جا کے تذکرہ کیا ورقہ بن نوفل سے کہ بطور استخارہ سمجھ لیں. شادی سے پہلے ایک دفعہ گئی تھی اور ایک مرتبہ شادی کے بعد گئی. جب شادی کے پہلے گئی تو اس وقت ورقہ نے ایک ہی فکر کہا کہ اس کا اور تیرا جوڑ نہیں. تو ایک مرتبہ حیران ہو کر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ کس وجہ سے اس کا اور میرا جوڑ نہیں. اس نے کہا اس کے بعد دولت نہیں، اس کے بعد دولت نہیں.
اس کے بعد جناب خدیجہ کبریٰ نے جو جواب دیا، ابھی حرم تطہیر میں نہیں آئی، ابھی سیدوں کے گھر میں نہیں آئی، ابھی حرم پیغمبر نہیں بنی، ابھی اس نے علی کے خطبے نہیں سنے، ابھی اس نے پیغمبر سے قرآن نہیں سنا، لیکن شادی سے پہلے ہی خدیجہ الکبریٰ اتنی عرفان والی ہے کہ جب برقہ نے کہا کہ دولت نہیں، مسکرا کے کہہ دیا اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو ہے، میں ذمہ داری سے فکر پڑا، پہلا فکر کہا اس کے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے دولت؟ اور ویسے بھی ورقہ دولت تو تراشے ہوئے ناخن کی طرح ہے، جو دھوپ اور چھاؤں کی طرح ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ علی کے گھر میں آنے سے پہلے، پیغمبر کی زوجہ بننے سے پہلے اتنی عظیم ہے خدیجہ الکبریٰ کہ وہ مال کو ویسے ہی حقیر سمجھتی ہے جیسے محمد اور علی سمجھتے ہیں، اس سے پہلے اتنی عظیم ہے۔ اس کے بعد ایک اختلاف ہے، اس اختلاف کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن ایک فکرہ کرتا ہوں۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں چادر تطہیر میں کیونکہ نہیں آئیں، اس لیے ہمارے نزدیک وہ مطہرات نہیں ہیں۔ یہ فکرہ مشہور ہو گیا ازواج مطہرات، ہمارے کوئی شیعہ حضرات بھی یہ فکرہ بولتے تو بول جاتے ازواج مطہرات، طاہرین میں وہ آئے گا جو یطہرکم تطہیرہ میں ہوگا، یطہرکم تطہیرہ میں وہ ہوگا جسے کبھی غسل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جنہیں ہر مہینے پاک ہونے کے لیے غسل فرمانا پڑے، وہ آئے تطہیر کی مصداق نہیں ہو سکتی۔ آئے تطہیر کی مصداق وہ بھی ہو سکتی ہے جس کے بچوں کی ولادت مصلی پر ہوتی ہو، آئے تطہیر کی مصداق وہ ہوتی ہے کہ جس کا دروازہ مسجد میں پیغمبر بند نہ فرمائے۔ لیکن باوجود اس کے کہ ہمارا اختلاف ہے اور مذہب شیعہ پیغمبر کی ازواج کو چادر تطہیر میں شامل نہیں مانتا، یطہرکم تطہیرہ کا مخاطب نہیں مانتا، اس کی گرامر کی بحث بھی ہے وہ الگ ہے، لیکن خدیجہ وہ عظیم ترین ہستی کہ جسے پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے مکے والے طاہرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ جو معاشرہ پیغمبر کو اعلان رسالت سے پہلے صادق اور امین کہتا تھا، جھوٹے کہتے تھے تو صادق ہے، خیانت کرنے والے کہتے تھے تو امین ہے، اور خدیجہ کو کہتے تھے تو طاہرہ ہے، طاہرہ ہے، جس نے اپنا سارا مال قربان کر دیا مشن مصطفیٰ میں، سارا مال، اور عشق مصطفیٰ میں اس طرح سے وہ بے مثل و بے مثال تھی، اعلان کرتی تھی مکے والوں آؤ میرے وارث کا کلمہ پڑھو اور جھولیاں بھر بھر کے لے جاؤ۔ جب میں جھولیاں کہوں تو اس سے مراد آج کل کی قمیضیں نہیں اور نوجوانوں کی پینٹ شرٹ تو بالکل ہی نہیں، عربوں کے لباس جن کے ذہن اور تصور میں موجود ہیں، جھولی بھر کے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اور وہ خوش ہوتی جاتی تھی، حالانکہ مال خرچ ہونے پر دنیا حیران ہوتی ہے، خوش ہوتی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لے جاؤ جتنا لے جانا ہے، میرے وارث کا کلمہ پڑھتے جاؤ، دنیا میں بھی تمہارا بھلا، آخرت میں بھی تمہارا بھلا۔ کچھ لوگ شیعوں سے کہتے ہیں جناب یہ تو پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں، آؤ دیکھو مصطفیٰ پیسے دے کے کلمہ پڑھوا رہا۔ ایک مولانا مجھ سے بڑے ناراض ہو کے کہنے لگے آپ شیعہ پیسے دے کے ماتم کرواتے؟ میں نے کہا آپ غصہ نہ ہو، اپنی قیمت بتائیں۔ میں کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بتائیں کہ کتنے پیسوں کا ماتم کریں، قمیض پا کے کتنا تے قمیض لا کے کتنا۔ یہ محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھوا رہے ہیں، آؤ۔ کئی بندے اکڑ جاتے تھے کہ ہمیں تو پیسے نہیں چاہیے، پھر خدیجہ انہیں آواز دے کے کہتی تھی اگر تمہیں پیسے نہیں چاہیے میرا قرضہ واپس کرو۔
شکل خراب ہونے لگتی، جواب دے کے کہتی وارث کا کلمہ پڑھو، قرضہ معاف کر دیو۔ جس نے پورا مال خرچ کر کے پورے عرب کو کلمہ پڑھایا، اس کی بیٹی کا حق نہیں دیا، اور اس کی نواسی اس پورے شہروں سے ایک چادر کا سوال کرتے ہیں۔ آج وہ دن ہے جس سے نبیوں کا سلطان دھاڑے مار مار کے روئے۔ میں منت کرتا ہوں اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ جتنے مومنین و مومنات مجلس رضا کو سن رہے ہیں، حضرت زہرا کا صدقہ ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں، شر حاسدین سے، ساحرین سے، نظر بد سے جناب زہرا انہیں محفوظ رکھے، جو مبتلا ہو گئے ان سے نحوسات کو دور کرے۔ آقا علی حسین صاحب کی اہلیہ کو امام حسین علیہ السلام بلند درجات عطا فرمائے، انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ میں گناہ گار کی پریشانیوں کو جناب سیدہ کونین اپنے بچوں کا صدقہ حل فرمائے۔ قبلہ کعبہ نزاکت شاہ صاحب کو حضرت شہزادہ علی اصغر کی عزت اور عظمت کا صدقہ صحت کے ساتھ ہمیشہ سلامت و آباد و شاد رکھے، اور میرے جیسے امام حسین کے خدمت گزاروں اور چھوٹے چھوٹے ذاکروں کے سروں پر سیدزادے کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ امام زمان انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ عزاداران امام مظلوم ہر وہ دعا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بی بی سیدہ قبول فرمائے۔ بانی مجلس کے رزق میں برکت دے، اس کے بچوں کو آباد رکھے، اس کے گھر کو سلامت رکھے۔ جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں حضرت زہرا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ جنہوں نے مجھ گناہ گار کے لیے دعائیں کی ہیں، امام حسین علیہ السلام انہیں اس کا بہترین اجر عطا کرے۔ عزاداران امام مظلوم جس نے سارا مال اسلام پر خرچ کر دیا، اس خدیجہ کے نواسے کو کفن نہیں دیا اور نواسی کو چادر نہیں۔ یہ جو مہینہ ہے اس ایک فکرے پر ضرور ہائے کرنا، آج دن کو عام نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ کئی نوجوان کئی بچے اس آج کے دن کی وہ اہمیت نہیں سمجھتے جو اہمیت، بڑی خاص اہمیت ہے۔ ایک کردار نہیں شخصیت ہے خدیجہ، ایک نام نہیں کردار ہے خدیجہ، مکمل کیریکٹر کا نام ہے خدیجہ، عشق مصطفیٰ کے نشان اول کا نام ہے خدیجہ، جس نے وصیت کی محمد مصطفیٰ سے کہ مجھے اپنی قمیض کا کفن پہننا۔ یہ کردار مصطفیٰ پہ قیامت تک کی شہ سرخی ہے کہ جو 25 سال تک زوجہ رہی وہ پیغمبر کی قمیض کو بطور کفن پہننے کا مطالبہ کر رہی۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، یہ ہے عظمت پیغمبر کہ زوجہ کہہ رہی ہے اپنی قمیض کو مجھے کفن کے طور پر دینا، اور دوسری خواہش آواز دے کے پیغمبر نے فرمایا سارا مال خرچ کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا، میری خاطر پتے کھاتی رہی۔ بیوی اور ہوتی ہے، دولت مند بیوی اور ہوتی ہے۔ جب دولت کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے تو اس میں معیار دولت ہوتی ہے، اور بیوی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے، امیری غریبی کی ساتھی ہوتی ہے۔ یہ دولت دیکھ کر پیغمبر کے نکاح میں نہیں آئی، اس لیے پیغمبر فرماتے تھے مجھے خدیجہ سے بہترین زوجہ نہیں ملی۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، شیعہ سنی علماء کی کتابوں میں۔ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی نہیں دے رہا تھا، اس نے میری اس وقت تائید کی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی۔ آج کا دن ایک مصائب اگر آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کے دل میں آ جائے، تو کسی بھی لمحے ہائے کر دینا۔ تمہاری دل سے کی ہوئی ہائے اگر خدا قبول کر لے تو عزاداری میں تمہارے لیے کافی ہوگی۔ آج فاطمہ کی یتیمی کا دن ہے، آج زہرا کے سر سے ماں کا سایہ اٹھنا۔ 5 سال کی عمر میں یتیم ہو رہی ہے جناب زہرا۔ اللہ ہر بیٹی کے سر پہ اس کی ماں کا سایہ سلامت رکھے، خدا ہر بیٹی کا نصیب نیک کرے۔ یہ ہے قسمت جناب زہرا کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا ماں کی قبر سے بھی جدا ہو جائے گی۔
کیونکہ اسی سال رسول کے چچا کا بھی انتقال ہوا حضرت ابو طالب، اسی سال خدیجہ کا بھی انتقال ہوا۔ اس کا نام رکھا عام الحزن، غم کا سال۔ یہ سال ختم ہوگا، اللہ کی آواز آئے گی نہ خدیجہ رہی ہے نہ ابو طالب، اب مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرے حبیب مکہ چھوڑ دے۔ یعنی فاطمہ 5 سال کی عمر میں ہجرت کریں گی اور ماں کی قبر سے چھوٹ جائے گی زہرا، ایک یتیم ہو گئی، پھر ماں کی قبر سے چھوٹ جائے گی، اور پھر غربت میں شادی ہوگی، اور شادی میں ماں نہیں ہوگی۔ عربوں میں ایک رواج تھا جو ہمارے آپ کے علاقوں میں بھی موجود ہے مختلف طریقوں سے، لیکن عربوں کا جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ شادی کے بعد 3 دن تک کھانا دلہن کی ماں لے کے جاتی تھی۔ عربوں کا رواج یہ تھا کہ ماں اپنے سر پہ کھانا رکھتی تھی اور دلہن کو جا کے دیتی تھی۔ ہو گئی زہرا کی غربت میں شادی، کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر مٹی پر بیٹھ کر رونے لگو، خاندان کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی یا رسول اللہ کائنات قربان آپ کیوں روتے ہیں؟ رو کے آواز آئی کاش آج زہرا کی ماں ہوتی، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ تمہیں رزق عطا ہو، اللہ ہر مومن اور مومنہ کو روزگار عطا کرے۔ خدیجہ کے لنگر چل رہے ہیں اور اس کے رزق کا صدقہ ہر مومن اور مومنہ کو ملے۔ رو کے پیغمبر کی آواز آئی کاش آج زہرا کی ماں ہوتی، وہ میری بچی کا کھانا اٹھا کے جاتی، میری فاطمہ دروازے کی طرف دیکھ رہی ہوگی کہ آج میری ماں میرا کھانا لے کر آتی ہے کہ نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کا پورا خاندان رونے لگا، پیغمبر کی پھوپھی زندہ تھی جناب عاتقہ، قریب آگے کہتی ہے میں کھانا لے کر جاؤں، اب آ گئی تو خدیجہ کی جگہ کہاں پوری کرے گی؟ اگر میری فاطمہ رو پڑی، اگر میری فاطمہ کو ماں یاد آ گئی، اگر میری فاطمہ کو یتیمی کا احساس ہو گیا تو میں پیغمبر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب آ گئی یا رسول اللہ پھر کون جائے؟ جو اگر کہا کوئی بھی جائے گا تو میری بچی کو ماں ضرور یاد آئے گی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی رہی میں سر پہ اٹھا کے جاتی ہوں۔ پیغمبر نے کہا چچی بے شک آپ ماں ہیں لیکن آپ بھی گئی تو میری بیٹی کو ماں تو یاد آئے گی۔ کہا پھر کون جائے؟ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات کے سب سے بڑے نبی نے اپنے سر پہ فاطمہ کا کھانا رکھا، محمد مصطفیٰ زہرا کا کھانا لے کر چلا۔ ادھر بطول کی نظر پڑی، کائنات کا سب سے بڑا نبی 3 دن تک جناب مولا تمہیں زندگی دے، شیعہ سنی رو رہے ہو خدا تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے، کائنات کا سب سے بڑا نبی فاطمہ زہرا کے لیے ادھر کھانا لے کر آیا، ادھر زہرا کی نظر پڑی، خدیجہ کی یاد مصطفیٰ کو آئی، مصطفیٰ بے ہوش ہو گئے، فاطمہ کو آئی، زہرا خاک پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، میں رو کے ایک فکرہ کہتا ہوں مولا آپ نے 3 دن تک زہرا کو کھانا پہنچایا، زہرا علی کی زوجہ بنی تھی، کھانے کی کمی نہ تھی، یہ تو ایک رواج تھا۔ کیا ہوتا یہ 3 دن کا کھانا ادھار رکھ لیتے، جب 7ویں محرم کا دن چڑھتا اور حسین کے بچے کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے ہوتے، کاش آپ مدینے سے آ جاتے، حسین کا اصغر، حسین کی سکینہ، حسین کا غریب گھر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے، کیونکہ یہ گھر حالات سے پہلے جانتا ہے۔ تو میں ایک فکرہ عرض کرتا ہوں، یہ ماہ رمضان ہے، اس کی ایک روایت پڑھتا ہوں۔ جب 40 ہجری کا رمضان چڑھا، 40 ہجری والا رمضان چڑھا، صرف ایک روایت تاکہ حکم کی تعمیل ہو جائے۔ 40 ہجری کا رمضان چڑھا، عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں مولا علی کے پاس، کہ یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہے، بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان۔ مولا نے فرمایا سچ ہے۔ تو مولا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آسمان والوں کے لیے وہ گھر زمین پر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، جن میں قرآن کی تلاوت ہو۔ علی نے فرمایا سچ ہے۔
عورتیں دیکھ کے کہتی ہیں مولا ہمارے مرد تو مسجد میں جا کے قرآن پڑھاتے، ہم عورتیں مسجد میں آ نہیں سکتی، ہم نے سنا ہے تیری بیٹی تیری طرح قرآن پڑھتی ہے۔ مولا اپنی بیٹی سے کہو ہمیں قرآن پڑھا دے۔ سادات عظام جہاں جہاں تشریف فرمائے، میں ان کی نوکرانی کی اولاد ہوں، میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگے ایک فکرہ کہتا ہوں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کائنات کی کل غیرت کا مالک علی رو کے فرماتے قرآن پڑھائے گی لیکن بھیڑ بنا کے میری بیٹی کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ اس بندے کے روزے کی معراج ہے جو روزے کی حالت میں علی قرآن پڑھائے گی میری بیٹی زینب، لیکن کوشش کرنا کہ میری بیٹی کے پاس بھیڑ بنا کر نہ جانا، میری بیٹی بھیڑ سے گھبراتی ہے۔ شروع ہو گئی تلاوتیں، پڑھانے لگ گئی علی کی بیٹی قرآن۔ عالم غیر معلمہ، عالم غیر معلمہ کا کیا مطلب ہے؟ جو کسی سے پڑھے بغیر عالم ہو، جو علم لدنی کی مالک ہو، جو علی کے لہجے میں بولتی ہو، علی کی طرح یا اللہ بولتا ہے یا زینب بولتی ہے۔ اس فکرے پر بعد میں توجہ کرو، علی کی آواز میں یا اللہ بولتا ہے یا زینب عالیہ بولتی ہے۔ کبھی اللہ بولتا ہے معراج کے پردے سے تو علی کی طرح بولتا ہے، کبھی بغیر چادر کے زینب بازار میں بولتی ہے تو علی کی طرح بولتی ہے۔ علی کے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھاتی رہی، لیکن جب یہ آخری رمضان آیا جس میں علی کو ضربت لگی، ساری تاریخیں کہتی ہیں عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے لیکن روتی ہوئی واپس آتی، ماتم کرتی ہوئی واپس آتی، چیختی ہوئی واپس آتی۔ کسی نے پوچھا جاتی تو قرآن پڑھنے ہو لیکن یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ رو کے کہہ لگی جب سے یہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھ کے سناتی ہے، پھر اس کے بعد پردے بند کروا کے، دروازے بند کروا کے، سر سے چادر اتار کے، اپنے بالوں کو کھول کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل تقدیر زینب کو بغیر برقعے کے تمہارے بازاروں میں لے کر آئے اور تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم تو تجھے پہچان۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا اس عشرے کے انعقاد میں جن مومنین و مومنات نے دام درہم سخن قدم تعاون فرمایا قبول فرما۔ سارے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، میں التماس کروں گا خدایا جن جھوٹے مقدمات میں مجھے ملوث کیا گیا ہے، سرکار شہید اعظم نے لوگ کے سلام سے قرآن پڑھنا واسطے علامہ صاحب نے تمام تکلیفات الہی میں بڑا شکر گزار ہوں۔ میری دعا ہے پروردگارہ میرے مقدمات میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے ہر مقدمے میں بری فرما یا میرے حق میں فیصلہ کر، میں جھولی اٹھا کے جناب یوسف زہرا سے گزارش اور منت کرتا ہوں کہ مولا ان کا وہی نتیجہ نکلے جو میری مذہب کی عزت کا باعث ہو، جو میرے مذہب کی سربلندی کا باعث ہو، جو مذہب حقہ کے بول بالے کا باعث ہو۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے ان مقدمات کو اس قابل بنا کہ میں گناہگار کے ذریعے اس مظلوم رسول کی یتیمہ کا حق دنیا کے کانوں تک پہنچے اور بے غیرتوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے۔ زہرا بے جرم بھی تھی، زہرا مظلوم بھی تھی، زہرا سچی بھی تھی۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقہ حسین کے دوستوں کی نسلوں میں سرداری عطا فرما، جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں امام حسین کے صدقے ان کی دعائیں قبول فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے سارے آمین کہنا۔ خدایا جو مومنین و مومنات شر حاسدین کا شکار ہیں، نظر بد کا شکار ہیں یا جادو کا شکار ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی والدہ گرامی کی عزت اور عظمت کا صدقہ انہیں اس سے رہا فرما، انہیں اس سے آزاد فرما اور اس شر کو ان کی طرف لوٹا جنہوں نے اس کو بھیجا ہے۔ خدایا محمد و آل محمد کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے ہر مومن اور مومنہ کے گھر کو آباد و شاد رکھ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو وکلاء حضرات تشریف فرمائے امام حسن حسین کا واسطہ
امام العادلین کا واسطہ انہیں اس کا اجر عطا فرما. جو شیعہ سنی تشریف فرمائے سب کو محبت اہل بیت کا اجر عطا فرما. حسین ابن علی کی محبت کا اجر دنیا اور آخرت میں نصیب فرما. زندہ رکھ تو علی کی ولایت پر، موت دے تو علی کی محبت پر، اٹھے تو دامن حیدر کرار کے ساتھ، پل صراط کو پار کرے تو علی علی کے نعروں کے ساتھ، جنت میں داخل کر تو علی کی ولایت کے اجر کے طور پر. سادات عظام کو آباد و شاد رکھ. حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ایک مومنہ کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے، کل مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اور آپ کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے. سید تصدق حسین شاہ باپ سے تصدق حسین شاہ بزرگ عزادار کے اصال سوال.